اس مومن نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی روز بد نہ آ جائے جو اور امتوں پر آیا، جیسے امت نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والے لوگوں کا حال ہوا، اور اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اب دیکھیے یہ مرد مومن کا کردار بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ہر ایک کہتے ہیں اپنی اپنی کرو، چھوڑو نہ، کون برا بنے، یہ بھی کہہ سکتا تھا۔ نہ یہ نبی ہے، نہ ولی، نہ پیغمبر، اور اس کا نام قرآن میں۔ تو اللہ لوگوں کے عمل ضائع نہیں کرتا۔ اے میری قوم، تم پر بھی قیامت کے دن کا ڈر ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹو گے۔ تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ اور اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے ان کے بعد اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اس طرح اللہ جھوٹ بولتا ہے، اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا، شک و شبہ کرنے والا ہو۔ اس کو نوٹ کیجئے گا، اللہ ہر ایک کو نہیں گمراہ کرتا۔ اللہ کیوں کرے گا؟ شک ایک ایسا دشمن ہے کہ اس کے بعد واقعی اللہ اس بندے کے لیے گمراہی کے راستے کھول دیتا ہے۔ جو بغیر کسی سند کے ان کے پاس آئی بھی اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بڑی بیزاری کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ اب ذرا سنیے فرعون کی اکڑ، تبھی تو اللہ نے اس کو پانی میں ڈالا نا۔ فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، یعنی اپر سٹوری، کہ میں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں جو آسمان کے دروازے ہیں، اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرعون کی بد کرداریاں اسے بھلی دکھائی گئیں، اور راہ راست سے اس کو روک لیا گیا، اور فرعون کا ہر بہانہ یا اس کی ہر حیلہ سازی تباہی میں ہی رہی۔ کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام اور مرد مومن میں بہت سی مماثلتیں ہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہو اور اس سے بھی راضی ہو۔ حق بات کے خلاف چپ نہیں رہنا، حق اکثریت کا نہیں، حق کا ساتھ دینے والے تھے صحابہ، اپنے ایمان کا برملا اظہار کیا تھا۔ ہمیں بھی نہیں شرمانا چاہیے۔ بس ہم کہتے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی باتیں، یہ وہ، تو لوگوں کا ڈر اللہ کی اطاعت کا شوق ختم کر دیتا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ پھر برائی کو دیکھ کر کبھی اس سے اعراض نہیں کیا، جرت والے عمارات سے نہیں معروف ہوتے، یعنی جرت والے لوگوں کی بڑی بڑی عمارات سے معروف نہیں ہوتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت 35 میں 3 لفظ آپ کے سامنے ہیں، اسراف، مرتاب اور تعویلات۔ تینوں خرابیاں لوگوں کی ہدایت سے دوری کا سبب بنتی ہیں۔ اسراف کیا ہے کہ حد سے بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند جو حکم یا نہیں، امر اور نہیں کے معاملے میں حدوں سے گزرتے ہیں۔ پھر اسی طرح مرتاب کون لوگ ہیں کہ جو جتنی مرضی آپ ان کو دلیلیں دے دیں شک ہی کریں گے، ان کے دل کا شک ہی نہیں ختم ہوتا۔ اور پھر تعویلات، اللہ کی آیتوں میں بیجا تعویلات کرنے والے۔ کیا پتہ چلا کہ جتنا زیادہ ہم لوگوں کی ہدایت کی تڑپ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے گا۔ پھر اللہ کی رضا پانے والے نقطے، حد سے نہیں گزرنا، جھوٹ سے اجتناب کرتی ہیں، غرور نہیں کرنا، شک نہیں کرنا، اور برے اعمال کو خوشنما بنا کر پیش نہیں کرنا۔ اور یوم التناد، ایک نام اور پڑھ کے آیا، چیخ و پکار کا دن ہوگا، اس دن سے ڈرنا۔ کون کس کے اوپر چیخ رہا ہوگا؟ کیوں چیخ رہے ہوں گے؟ دنیا کی چیزوں پہ نہیں، صرف اس پہ چیخ رہے ہوں گے کہ تمہیں میں نے کہا تھا ٹھیک ہو جاؤ، کیوں نہیں ہوئے۔ اب دیکھیے جہنم کے مناظر انسان کو بہت زیادہ سوچنے پہ مائل کرتے ہیں۔